کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ 1509 وہ اشتہاری جو سال ہا سال سے غائب تھے، جن کو کوئی پکڑنے کی شاید جرت نہیں کرتا تھا، ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور جو 614 بچے جو ہیں وہ ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام لے رہے تھے۔ بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے، ان کا مس یوز ہوتا تھا۔ تو یہ سی سی ڈی ہے، یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے۔ سی سی ڈی ہے ایک تو بڑے مقدمات جو ہیں، تھیفٹ ہے، رابری ہے، قتل کے، دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، اور یہ اس کو آپ ایک جو پنجاب کی پریمیئر ایجنسی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے۔ سو ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ فائنل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر مزید کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس وقت روڈز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ جی یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا، یہ بہت خطرے والی روڈ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بدماشوں کا قبضہ ہے۔ الحمدللہ تمام روڈز کو کلیئر کرا دیا گیا ہے، اور مائنورٹیز اور مارجنلائزڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، یہ ان کو جو ہے یہ سی سی ڈی جو ہے یہ کور کرتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میرے اس حوالے سے کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دن تھے، لیکن جو ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا، اور اس آڈٹ رپورٹ پہ پہلے میں نے فیصل آباد میں جب پریس کی تھی تو میں نے اس پہ وہاں پہ تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن اس آڈٹ رپورٹ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہمارے جو ہیں وہ بھی بغیر پڑھے اور بغیر اس کو جو ہے وہ دیکھے اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں۔ بائی دا وے انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے جس کے اس کے اوپر لکھا تھا، ان کا خود کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے بغیر اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں اب اس آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 کھرب کا ڈاکہ جو ہے وہ مارا کس نے تھا۔ اور یقیناً مجھے جو 100% جو جعلی انقلابی یوٹیوبر دانشور بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا کے اوپر، کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتا، اور اگر پڑھا ہے تو شرمندگی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس میں کچے چھٹے جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت کے ہیں، جس میں ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے ناخلف اولاد جو بیگ بھر کے لے کے گئی تھی باہر، وہ اس کے اوپر اچھل رہا ہے، اور حالانکہ یہ اس کا کچا چھٹا ہے۔ اس پورے پنجاب کے اندر جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی نیکسس تھا جو اس بھگوڑے کے ساتھ مل کے، یہ اس کے اوپر بات ہے۔ یہ اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 12 پیراگراف جو ہیں وہ مشکوک کہے گئے ہیں، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری پیسوں کو جو ہے پنجاب بینک کے اکاؤنٹس کی بجائے کمرشل بینکس کے اکاؤنٹس میں رکھا گیا، اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کمرشل اکاؤنٹس میں کیوں رکھا جاتا ہے، چونکہ وہاں سے پھر جتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اتنا لین دین ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ کنیڈ کالج ہے، یو ای ٹی، بہاؤالدین یونیورسٹی ہے، غازی یونیورسٹی ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمارا ڈی جی پی آر پچھلے دور کا، اس کے پیسے بھی وہیں رکھے گئے، پنجاب آرٹس کونسل کے بھی۔ اس کے بعد مختلف پی کے ایل آئی یہ تمام جو ہے، اور یہ 21 سے 23 تک کی رپورٹس ہیں جس کے اوپر یہ تمام بے ضابطگیاں جو ہیں یہ ہائی لائٹ کی گئی۔ اور آڈٹ رپورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ پیسے جو ہے یہ پنجاب بینک کی بجائے کمرشل بینکس میں کیوں رکھوائے گئے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے، اور جو یہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو صفحہ نمبر 92 ہے 92، اس کا پیرا نمبر 12، اور پھر صفحہ نمبر جو ہے 87 اور 96 بڑا کلیئر ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینکس جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے، اور یہ اور اس کا قرضہ پلس سود جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلے سال جب جو ہے حکومت سنبھالے، ان کو 2-3 مہینے ہوئے تھے، انہوں نے آتے ہی جو